تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمتھی ہیں، تو کیا ان سے سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، نرم مزاجی، شائستگی سے بات کرنا، اور کبھی ایسی بات نہیں کہ وہ گھنٹے بعد دوسری ہو، ہر چیز کو پرکھ کے تول کے بولنا۔ اور ہمیں بھی یہ کہتا تھا جب ہم سیاست میں چھوٹے چھوٹے، تو کہتا تھا کہ یار اس طرح کے بات، یہ آج کے دشمن سیاست میں کل کے دوست ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے، آج تو میں اور آپ ایشو پہ اختلاف ہے نا، کوئی ذاتی دشمنی آپ سے تو نہیں ہے، وہ ایشو اگر ختم ہو جائے، دونوں بھائی ہیں، تو بہت کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہی وجہ تھا کہ اتنے سال ہم اکٹھے رہ کے، یعنی وہ تعلق ایفیلیشن آف پارٹی اور رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ مخالفین آپ کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عہدے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مخالفین کو یہ معلوم نہیں کہ میں ادھر 40 سال سے پارٹی کی سیاست کر رہا ہوں، تو کون کھڑا ہوگا الیکشن میں؟ ادھر تو 15 سیٹیں ہیں نا، ہمارے 19 سیٹیں کے اس پشاور کے خدمت کے لحاظ سے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اب مثلا میری جگہ میرا بیٹا ہے، تو جب وہ میں نہیں ہوتا ہوں اور وہ تمام لوگوں کی خدمت کرتا ہے، پھرتے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر وہ جماعت دیکھتی ہے کہ کون الیکشن جیت سکتا ہے، تو اسی کو، حالانکہ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ بالکل انکاری تھا، ان سب کو پتہ ہے، نہیں لڑا تھا میں۔ اس کے کاغذات کے نامزدگی کے وقت میں مظفر آباد تھا، ہمارے فیڈریشن کے الیکشن تھے، ادھر گیا تھا۔ مجھے کہا کہ یار جماعت کہتی ہے کہ خواہ کاغذ جمع کرو، وہی میں نے انکار کیا، وہی اس نے کہ خیر ہے جمع کرو، جب ہمارا کسی سے الائنس بنے گا تم واپس لے لو گے۔ میں نے کہا کرا لیں، نہ لڑنے کا موڈ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فیصلہ کیا کہ الیکشن لڑو گے بھی اور جیتو گے بھی۔ اسپیکر صادق ایاز صاحب، شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے، جب میں اور میرا بیٹا چلے گیا تو ایاز صادق کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے کشتی میں پہلا سوراخ کیا ہے۔ وہ بڑا مشہور ہو گیا نا کہ پشاور سے جیت گئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا، تو اب پھر بھی ہم نے کہا خدمت جیت گئی، خدمت جس نے کی خدمت جیت گئی، تو انشاءاللہ کوشش ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات کیوں مشہور ہے کہ غلام علی کے ووٹ کم بھی ہوں گے پھر بھی وہ الیکشن نہیں ہارے گا، وہ الیکشن جیت جائے گا؟ اس لیے کہ سارے عوام میرے پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی غم و خوشی کی ہے، ان کے مشکلات کا خاتمہ کیا ہے، جو بھی برتی شرطی اس دن سے لے کر آج تک پارٹی سے بالا تر کی ہے۔ یہ مشہور ہے شہر میں اور یہ لوگوں میں بھی مشہور ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، جہاں پہ کوئی اور بھی کام نہ نکلوا سکتا ہو، اگر غلام علی صاحب چلے جائیں گے تو وہ کام نکلوا کے آئیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا گدر سنگھی ہے؟ پیار و محبت سے بات کرنا، سمجھانا۔ اب یہ فیڈریشن میں بھی اس طرح ہے، آپ دیکھ لو، کسی سے پوچھو فیڈریشن میں، پورے پاکستان میں آپ کو کہے گا کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ میں اس طریقے سے سیاسی انداز میں چلتا ہوں کہ ہماری دوری نہ ہو۔ کبھی کبھی جب دوری بھی ہوتی ہے، میں اکثر ان کے گھر جا کے چائے پیتا ہوں، حیران دریان رہ جاتے ہیں۔ میرے پارٹی والے مجھے فون کرتے ہیں، فیڈریشن میں الگ پارٹی ہے، کہہ رہا تم اس کے پاس گئے تھے، میں نے کہا کیا ہوا، عجیب بندے ہو۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس طرح کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ پھر جا سکے۔ اس طرح ہم نے لوہے کی دیوار نہیں بنانی ہے، میں کاغذ کا دیوار بھی نہیں بناتا ہوں۔ آپ کے جیسے ہر سیاسی جماعت میں آپ کے دوست موجود ہیں، تو کیا پی ٹی آئی میں بھی آپ کے دوست ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہے، کافی دوست ہیں، رسپیکٹ اور عزت بھی کرتی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کے دوست ہیں، جنہوں نے آپ کو 17 امتیاز بھی دیا۔ آج کل وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن زرداری صاحب بھی ایک ڈکشنری ہے، سیکھ سکتے ہو اس سے، وہ بھی بڑا گہرا نظر رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی گہرا نظر رکھتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک نظر ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وقتی ملک کی سیاست پر بھی اس کا نظر ہوتا ہے۔ میں جب اس کے ساتھ جب بھی ملا اور اس کی باتیں سنی، بہت گہری باتیں، یعنی اس نے بھی مشکلات سے سیکھا اور اس سیکھنے کو حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور نواز شریف صاحب بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو
مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں ایک چیز ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ خود سمجھتے ہیں، میں بھی ہم 5 بندے گئے تھے جب یہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنے تو لندن بلایا تھا 5 فیڈریشن کے لوگوں کو، ہم ملے، اچھی بات سمجھتا ہے سیاست پہ، اکانومی پہ، مشکلات پہ، لیکن 2 باتیں ہیں حقیقتاً۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے تختے تلیوں کا ووٹر ہے، دکانوں کا ووٹر ہے، تو چونکہ ان سے جو لوگ ووٹ مانگتے ہیں تو پھر ان کا ذہن بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میں لوگوں سے ملتا ہوں۔ ان کا جو ووٹر ہے وہ ذرا اپر کلاس ہے، تو لوگوں کا پھر ملنا میں اس طرح آسانی نہیں ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعظم بن گئے تو کیا کریں گے عوام کے لیے؟ پوسٹ جتنی اوپر جاتی ہے اتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ دنیا کی طرح جائے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح بے روزگاری کا خاتمہ، اور تیسرا یہ کہ ہم کھربوں روپے لگاتے ہیں ایجوکیشن پہ، لیکن پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ہم سے کم پیسے لگاتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں نا، میں ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھا، میری بیٹی پشاور ماڈل میں پڑھتی تھی، پشاور کا سب سے اچھا سکول ہے، 1200 روپے فیس تھا، 2005 کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو کلاس 4 ہے اس کا بیٹا گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے، ہم 1200 دیتے اور اس پر 2200 خرچ آتا ہے، لیکن اس سے بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم ایلیٹ کلاس پیدا کرتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان بچوں سے ایلیٹ کلاس پیدا کریں۔ یہاں قیام کرنے والی شخصیات کی تصاویر دکھائیں۔ یہ جو لوگ ادھر رات گزارتے ہیں نا، یہ ان کے پکچر لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے یہ سب سے پہلے لیاقت علی خان تھے، پھر یہ ایوب خان بھی آیا، یہ بھی آیا، یہی ہے ابھی فلانا قائد اعظم نے بھی، قائد اعظم، قذافی، یہ دلیپ کمار، محمد علی، ڈیانا، ابھی مولانا صاحب نے بھی بدلتے میں پیش پاؤ کا مجھے تاریخی دیکھم ہاں دورہ They grace this room. ادیبوں اور شاعروں کے وفد نے گورنر خیبر پختونخوا کو مکتوبات حمزہ بابا پیش کی۔ ثوابی سے آئے عمائدین پر مشتمل قومی جرگے سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔